اور ایک بہت ہی اخلاقی تعلیم اور بہت عظیم تعلیم شریعت نے دی ہے تاجروں کو، ہر تاجر کو اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، تجارت ٹھیک ہے، ہماری منصوبہ بندی، ہماری پلاننگ، ہماری سوچ، ہم بڑے سکسیس ہیں تجارت میں، ہماری سوچ بڑی، ہماری دور اندیش، یہ سب اپنی جگہ۔ شریعت کہتی ہے کاروبار میں نفع اور کاروبار میں فائدے کے کچھ معنوی اسباب بھی ہیں، تمہاری تجارت میں برکت کے کچھ معنوی اسباب بھی ہیں۔ اپنی ذہانت اور چالاکی کے ساتھ ساتھ، اپنی منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ ان معنوی اسباب کو بھی اپنایا کرو۔ یہ معنوی اسباب کیا ہیں؟ ایک صحابی آئے، آ کے اپنے بھائی کی شکایت کی پیارے نبی سے۔ کیا شکایت کی؟ کہا اللہ کے نبی دیکھیے، میرا بھائی یہ صبح سے شام تک آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے، کماتا نہیں ہے، میں کماتا ہوں اور میں ہی اس پہ خرچ کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمہارا بھائی جو علم حاصل کر رہا ہے اس کی شکایت لے کے تم آئے ہو کہ تمہیں اس پہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ بھول جاتے ہو کہ لعلک ترزق بھی، کہ شاید اللہ آپ کو جو روزی دے رہا ہے اس پہ خرچ کرنے کی وجہ سے دے رہا ہوگا اللہ تعالیٰ، وہ تمہاری روزی کا سبب ہے، وہ کما رہے نہیں صحیح لیکن اس پہ تم خرچ کر رہے ہو، وہ طلب علم میں مصروف ہے اور تم اس پہ خرچ کر رہے ہو، شاید اس وجہ سے اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے۔ پتہ چلا کہ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ہے کہ ہم کسی بیوہ کی کفالت کریں، ہم کسی یتیم کی کفالت کریں، ہم کسی رشتہ دار پہ خرچ کریں۔ یہ رزق میں، تجارت و کاروبار میں برکت کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں، غالباً ابو داؤد کی حدیث میں، آپ نے تجار سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ جو تجارت ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، اس میں کہیں نہ کہیں چل کر شریعت کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، کبھی جھوٹ نکل گیا، کہیں نہ کہیں خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ آپ نے تاجروں سے مخاطب ہو کے فرمایا شوبوا بیعکم بالصدقہ، شوبوا بیعکم بالصدقہ، تمہاری جب بھی آمدنی ہوتی ہے آمدنی کا کچھ حصہ ہمیشہ صدقہ کر دیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ تم سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں گی تجارت میں، شریعت کی خلاف ورزیاں ہو چکی ہوں گی تجارت میں، یہ ساری غلطیاں دھل جائیں گی۔ جیسے صدقہ فطر کے سلسلے میں کہا گیا کہ روزے کی حالت میں ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر ہمارے روزوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب بھی کاروبار میں آمدنی ہوتی ہے، آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کر دو گے تو تجارت میں تم سے کہیں بھی بھول اور چوک ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا۔ اسی لیے اللہ نے جن کو نوازا ہے انہیں چاہیے اپنے طور پر آپ ماہانہ کسی بیوہ عورت کو، کسی یتیم، ان کے گھر کو راشن دلا دیا کیجئے، ان کی کفالت کر لیا کیجئے، ان کے بچوں کا ماہانہ تعلیمی خرچ برداشت کر لیا کیجئے۔ یہ سب اتنی عظیم نیکیاں ہیں، اللہ اکبر، کہ جس نے آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے، رزق کے دروازے کھلیں گے۔ قصہ مختصر اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھا کاروبار وہ ہے جس میں سچائی ہو اور جس میں خیر خواہی ہو، سچائی بھی ہو، خیر خواہی بھی ہو، اپنا بھی بھلا سوچا جائے، دوسروں کا بھی بھلا سوچا جائے۔ جیسے میں نے کہا یہ موضوع بڑا وسیع ہے، میرا وقت 50 تک تھا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو انہی چند نکات پر سمیٹتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو، خصوصاً ہمارے وہ احباب جو تجارت پیشہ ہیں، رب العالمین ان سب کو ایمانداری، امانت داری سے کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہر قسم کے چھوٹے بڑے دھوکے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، جھوٹ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔